ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اچھا آپ جناب چلتے ہیں جی، اسی ویڈیو کو تھوڑا سا آگے چلاتے ہیں۔ قرآن میں جو لفظ ہے وہ خاتم کا ہے، اور خاتم کا جو معنی وہ بیان کرتے ہیں وہ معنی درست ہے۔ دیکھیں پیارے بھائی جی، وہ جو ہے نا خاتم کا جو معنی وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ یہ حق کہلوانے کے یہ جناب بھائی صاحب ہیں، بڑی مشکل سے نکلا ہے ان کے گلے سے، درست ہے۔ چلیں جی، ہم پھر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ جی، آپ نے اتنا سچ تو بولا کہ خاتم کا معنی جو جماعت احمدیہ مسلمان کرتی ہے وہ درست ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا یہ جو ہم اپنے پچھلے دنوں بھی ہم نے آپ کو دکھایا جی، جو رد قادیانیت کورسز کے اندر مثلا پڑھاتے ہیں یا غیر احمدیوں کی باقی کتابوں میں پڑھاتے ہیں، تقریروں میں بتاتے ہیں کہ جی خاتم النبیین کا مطلب ہے اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ محمد علی مرزا صاحب نے یہ بتایا ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے، اور ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ وہی ہے جو جماعت احمدیہ مسلمہ ہمیشہ بیان کرتی رہی ہے کہ خاتم کا مطلب ہے نبیوں کی مہر۔ ٹھیک ہے جی، یہ مطلب ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں جی، کہتے ہیں جی ترجمہ درست ہے، یہ ایک بات ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں جی، جزاک اللہ۔ اب آگے سنیں، ڈنڈی کیا مارنے لگے ہیں۔ اس کا جو فہم لیتے ہیں وہ غلط ہے۔ خاتم کہتے ہیں مہر کو، ہمارے نزدیک سیل آف۔ اچھا اب یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، خاتم کا ترجمہ درست ہے، یہ بھی ہمارا ترجمہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے مہر، ہم بھی مہر لیتے ہیں، یہ بھی مہر لیتے ہیں۔ اب یہاں تک یہ ہے کہ جی فہم غلط ہے ان کا، انہوں نے ہمارے اوپر الزام لگا دیا۔ بھائی جان فہم ابھی یہ آپ بھی بیان کرنے لگے ہیں، میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اب عوام دیکھے گی کہ فہم کس کا درست ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو یاد کروا دوں، ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور امت کے تمام بزرگان یہ مانتے ہیں کہ آیت خاتم النبیین میں خاتم النبیین جو لفظ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح بیان ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب سنیں جی، یہ ان کے نزدیک مہر کا کیا مطلب ہے۔ یہ ہے جناب، یہ دیکھیں مہر، میں دکھا بھی دوں دوستوں کو، یہ ہے جی مہر جی، یہ نظر آ رہی ہے دوستوں، میں اس کو میں ہٹا ہی دوں۔ یہ پیارے بھائیوں محمد علی مرزا صاحب یہ مانے ہیں کہ جو خاتم کا مطلب ہے نا وہ ہے جی مہر۔ ٹھیک ہے، مہر۔ ٹھیک، اب محمد علی مرزا صاحب یہ مان تو گئے ہیں، اب دیکھیں کتنی جلدی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، انہوں نے ایک مطلب بیان کیا ہے، اور اس مطلب میں آپ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں ابھی ان کو سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ سنیں جی، پروفٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک خط لکھا، اس کے بعد اس پہ سیل لگا دی، کیا مطلب؟ اب اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، یعنی اور کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔ اچھا اب یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، یہ محمد علی مرزا صاحب کو بھی ہم بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ ہے تو مہر ہی، لیکن وہ بتانے کے ساتھ ہی انہوں نے ڈنڈی کیا ماری ہے، میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لوں، کہتے ہیں کہ ہے تو مہر ہی، جی مہر ہے اس کا مطلب، لیکن وہ مہر ایسی ہے کہ جس طرح یہ لفافہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور لفافے کے اوپر یہ ایک مہر لگ گئی ہے، کوئی چیز اندر سے باہر نہیں آ سکتی، باہر سے اندر نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ کہتے ہیں جی یہ ہے خاتم کا مطلب۔ اب اس بات میں جو مولوی محمد علی صاحب نے بیان کی پیارے بھائیوں کہ خاتم کا یہ مطلب ہے کہ لفافے کے اوپر وہ جو ڈاک خانے والی مہر ہے وہ مہر۔ پہلی بات تو یہ ہے جناب، آپ کو کس نے یہ بتایا؟ آپ کہتے ہیں نا ہمارا ترجمہ غلط ہے، کہ وہ جو مہر ہے وہ ڈاک خانے والی مہر ہے، ایک بات، دوسری مہر کیوں نہیں ہو سکتی جی؟ یہ آپ کو کیا قرآن پاک میں بتایا گیا ہے؟ کوئی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس کا جب ڈاک خانے والی مہر ہے؟ ٹھیک ہے، پھر خاکسار نے عرض کیا کہ مدح کا مقام ہے۔ بھائی جان ایک طرف تو آپ کہتے ہیں سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو،
ہے جی، ہم بھی مانتے ہیں. آقا دو جہاں کہتے ہیں، فخر رسول کہتے ہیں، تاجدار کائنات کہتے ہیں، جی فخر دو عالم کہتے ہیں. اور مور کون سی دی ہے؟ ڈاک کرنے والی، ہے جی، ڈاک کھانے والی مور دی ہے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. جناب بادشاہوں والی مور کیوں نہیں تھی؟ بادشاہ آپ کہہ تو دیتے ہیں تاجدار، تو بادشاہوں والی مور کیوں نہیں تھی؟ جس طرح بادشاہ جب مہر لگاتا ہے تو وہ تصدیق کرتا ہے کہ حکم نامہ جاری ہو گیا ہے. وہ مور کیوں نہیں دی آپ نے جناب؟ مور کا آپ مطلب تو مان گئے، آپ بھی مور مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. آپ نے کہا آپ کا مفہوم ٹھیک ہے، آپ کا مفہوم یہ ہے کہ لفافے کے اوپر مور، کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی. جی ایک بات اور بھی بتائیں محمد علی مرزا صاحب، یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، نبوت ختم. یہ جو اندر نبی ہیں، فرض کریں اس کے اندر نبی ہیں، وہ نبی میں سے کوئی ایک باہر آ سکتا ہے؟ آپ نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باہر نکالنا ہے اس میں سے. اب یہ بھی بتا دیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ کے نزدیک جن کا نزول ابھی ہونا باقی ہے، وہ اس لفافے کے اندر ہیں یا اس لفافے کے باہر ہیں؟ اگر وہ لفافے کے باہر ہیں تو اندر نہیں جا سکتے، اگر اندر ہیں تو باہر نہیں آ سکتے، جب تک کہ وہ اس مور کو توڑ نہ دیں. جب تک کہ یہ جو خاتم کی مور ہے، جب تک یہ مہر ٹوٹے گی نہیں تو آپ والا مطلب تو پورا نہیں ہوتا میرے بھائی. اس لیے آپ کا مفہوم آپ کے عقائد کے خلاف ہے، آپ کا جو نزول مسیح کا عقیدہ ہے اس کے خلاف ہے. پھر ایک اور بات، یہ جو مہر ہے وہ چاہے آج کل لگے یا پہلے زمانے میں لگتی تھی پیارے بھائیوں، آج کل بھی وہ جو ڈاک خانے والی مہر ہے، چلیں جی آپ اس کو کہہ بھی لیں جی وہی مہر ہے، تو وہ مہر بھی کسی وجہ سے لگائی جاتی تھی. یہ آج کل بھی الیکشن کے دنوں میں وہ لاکھ لگا کے مہر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ گرم کر کے. اس کو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لگانے والا ہے، چاہے وہ ایگزامینر ہو اس کا، یا اس کو لگانے والا کوئی بھی عہدیدار ہو، وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مہر میں نے لگائی ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ میری ہدایت سے یہ بند ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ جو کروانا چاہتے ہیں یعنی اس مہر کے اوپر نقش ہوتے ہیں، آپ تو مہر ایک ایسی دے بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح ڈاک کرنے والے بیچارے لگاتے ٹھا لگاتے جاتے ہیں. اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اور کوئی مدہ نہیں اس میں ہوتی، صرف وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ پوسٹ جو ہے ہم آگے چلائی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر مہر کا جہاں تک تعلق ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مہر تصدیق کے لیے لگائی جاتی ہے. آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. دیکھیں جتنے بھی پروفیشنلز ہیں ہمارے کنٹریز میں، پاکستان میں بھی دیکھیں، وکیل کے پاس مہر ہوتی ہے، جج کے پاس مہر ہوتی ہے، صدر کے پاس مہر ہوتی ہے. کیوں لگاتا ہے وہ مہر؟ آپ یہ تو مان گے کہ مہر جو ہے وہ خاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کی مہر. مہر کیوں لگاتا ہے وہ بندہ؟ ٹھیک ہے جی، صرف اس لیے لگاتا ہے کہ جو تحریر ہے، جو حکم ہے، اس کی وہ شخص تصدیق کر رہا ہے، اور جتنا بڑا اس بندے کا عہدہ ہوگا اس مہر کی اتنی امپورٹنس ہوگی. ہمارے نزدیک، وہ میں اپنا بتاؤں گا کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے اس بارے میں، لیکن بہرحال آپ نے جو عقیدہ بتایا تھا، خاتم النبیین کا جو فہم بتایا مہر کا، وہ تو کوئی گل نہیں بنی ہے جی، اس میں تو کوئی مدہ ہی نہیں نکلی. اور آپ کا جو نزول عیسیٰ کا عقیدہ ہے اس میں آپ خود پھنس گئے ہیں. اب لائیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اندر داخل کرنا ہے یا باہر نکالنا ہے، دونوں میں پھنستے ہیں. بہرحال جی ہم چلتے ہیں دوبارہ ان کی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ آگے کیا چلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں خاتم کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی اگر کوئی امتی نبی آئے گا حضور کی مہر سے آئے گا. اب انہیں کہیں کہ یہ جو تم نے مانا لیا ہے، یہ اس کو سپورٹیو کون سی آیت اور حدیث ہے؟ اچھا، اب یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے جناب حضرت علامہ صاحب، جو ہمارا خاتم نبیین کا مطلب ہے وہ تو ہم بتائیں گے نا ہم کیا مطلب لیتے ہیں، اور ہمارا جو مطلب ہے وہ کچھ حد تک خاک صاحب نے بتا دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں. کیا مطلب؟ کہ آپ وہ عظیم الشان نبی ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ پہلے نبیوں کی تصدیق کی،
बल्कि आइंदा भी अगर कोई नबी आएगा इस उम्मत में तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर से आएगा। ठीक है, बहरहाल जी चलते हैं इनकी उस वीडियो की तरफ। अच्छा, ये इनसे असल में किसी ने, इनके किसी जानने वाले ने, किसी दोस्त ने एक सवाल पूछा है, ये जरा सवाल सुने। कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। ये फेसबुक, सोशल मीडिया, ये बेसिकली रंग में भांग डाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ से बात शुरू हुई है प्यारे भाइयों, और इसमें जो वो बातें देखें, इस्लाम ने हमें ये सिखाया है कि जो शख्स कोई अच्छी बात करे वो एहसान का बदला एहसान है। जहाँ पे इन्होंने अच्छी बात की है हम उसको सराहेंगे। ये अभी जो जवाब देने लगे हैं इसमें आप देखेंगे कि इसमें इन्होंने बहरहाल कुछ माकूल बातें की हैं। सुने जरा। पिच खोद रहे हैं, अपनी बारी ले चुके हैं, ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़े, और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जमा कौन सा तर्जमा बदला है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो, और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तिलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है, सवाए चांदे के उलमा के। जी प्यारे भाइयों, ये देखें अल्लाह ताला के फजल से वो कहते हैं ना कि दलील वो होती है, जो हकीकत वो होती है जो आपका फरीके मुखालिफ के मुंह से निकले। 100 सवा 100 साल हो गए, जमात अहमदिया मुसलमान ये कह रही थी कि आयत खातमुन नबिय्यीन में लफ्ज़ खातमुन नबिय्यीन का तर्जुमा जो हम करते हैं वो दुरुस्त है, और फरीके मुखालिफ अवाम को धोखा देने के लिए असल तर्जुमा नहीं करते। अब ये देखें माने हैं कि नहीं माने, आगे चलते हैं। सिर्फ इसलिए तर्जमा किया हमारे उलमा ने ताकि अकीदे खत्म नबूवत को कोई हरफ ना आए। ये सुनिए जी, कुरान पाक का तर्जमा ही इन्होंने वहां से जो नहीं बन, यानी कि जो लफ्ज का लफ्जी तर्जमा नहीं है वो कर दिया कि लोगों जो है अकीदे में फर्क ना आ जाए। सुभान अल्लाह जी, ये तो इनकी हालत है। डॉक्टर साहब एक बात और ऐड कर लें कि इन्होंने खुद ये तस्लीम कर लिया है कि जो इल्जाम हम पे लगा है वो एक्चुअली इंजीनियर साहब उल्टा उन पर लगा रहे हैं, यानी उलमा पर लगा रहे हैं। जो इल्जाम लगाया इन्होंने तर्जमा गलत किया है या तहरीफ की है, जो भी ये इल्जाम लगाते हैं, तो इंजीनियर साहब अपनी जुबान से खुद इकरार कर रहे हैं कि अहमदियों ने तर्जमा ठीक किया है, लेकिन इन्होंने अपना अकीदा बचाने के लिए उसका तर्जमा ये जो किया है वो गलत किया है, साफ तौर पर मान गए। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप जनाब इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए जी इंजीनियर साहब क्या फरमाते हैं। ये है जी वीडियो इनकी। कौन सा तरीका है कि नाक पे मक्खी बैठे तो आप नाक ही काट दें? बिल्कुल दुरुस्त बात है जी। क्योंकि मुबारक भाई वो कह रहे हैं ये कौन सा तरीका है, इन्होंने जो आयत खातमुन नबिय्यीन के साथ सलूक किया है कि नाक पे मक्खी बैठी हो तो मक्खी खातर नाक ही काट दो। मौलवियों ने ये किया है। हाँ, वही इकरार कर रहे हैं ना, सबूत। बिल्कुल 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 इकरार कर रहे हैं। कुरान की आयत से गलत रिजल्ट निकाला है, आप लोगों को समझाने के लिए कुरान की आयत का तर्जुमा बदल देंगे। खातमुन नबिय्यीन का तर्जुमा नबियों की मोहर है। इधर तो नारा तकबीर बनता है मुबारक भाई। है जी, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है खुदा ताला की जात जो हक को बातिल के ऊपर न सिर्फ जाहिर करता है बल्कि बातिल अकायद रखने वालों के मुंह से वो जो सबूत है वो मुहैया करता है लोगों के लिए। और ये फरमाता है कुरान मजीद में कि निशान अकल वालों के लिए होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खुद वाज़े तौर पर यह तस्लीम किया है कि जो शोर शराबा इन्होंने पिछले दिनों डाला हुआ था और जमात अहमदिया के
جو چھپوائے ہوئے قرآن تھے ان کو بین کرنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے اور مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، اس کو محمد علی مرزا نے بالکل ہمارے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے گواہی دے دی ہے کہ احمدیوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بالکل درست ہے، اور جو مولویوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے وہ اپنے عقائد کو درست ثابت کرنے کے لیے بنایا گیا ترجمہ کیا گیا ہوا ہے۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دلا دی ہے ہمارے حق میں۔ ہاں جی بالکل، زیادہ ویسے میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ کل مرزا صاحب سے کل بیان ہی دوا دیں یہ تو لازمی بات ہے، یہ جو آج کل ویڈیوز بن رہی ہیں یہ بھی اسی کا پیش خامہ ہے کہ وہ پریشرائزڈ ہوئے ہیں۔ ہاں جی چلے جی آگے چلے۔ لیکن قادیانیوں نے جو اس کا فہم لیا وہ غلط ہے، ترجمہ تو بالکل ٹھیک کیا۔ اہل سنت نے، اہل تشیع نے اس کا ترجمہ بالمفہوم کر دیا، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے۔ بالمفہوم ترجمہ یہ درست ہے، تشریح کے طور پہ، لفظی طور پہ یہ ترجمہ نہیں ہے۔ لفظی طور پہ خاتم مہر کو کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا نبوت کی مہر، اور اس کے آگے انہوں نے خود اس کا جو ایکسپلینیشن وہی لچ تلا۔ اچھا میں حیران ہوتا ہوں پیارے دوستو، یہ بھائی صاحب کوئی عام مولوی نہیں ہے، 3rd کلاس مدرسے سے پڑھ کے آیا ہوا، یہ انجینئر ہیں جی۔ انجینئر جو ہے، ڈاکٹر جو ہے، یا اس طرح کی جو باقی دوست ہیں، وہ ملک کی کریم ہوتے ہیں کسی بھی نیشن کی۔ ان کی زبان دیکھ لیں، ان کی زبان دیکھ لیں، عجیب بات ہے۔ اور پھر ممبر رسول پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ بیان کرتے ہوئے الفاظ ادا کیسے کرتے ہیں۔ چلیں ڈاکٹر صاحب میں یہ ان کی ویڈیو سن کر بہت حیران ہوا تھا۔ ابھی تو آگے آپ سنیں گے، اور جو اسلام کی تعلیم ہے یا قرآن کی تعلیم ہے کہ بہت ہی پولائٹلی اور بہت ہی ہمبل طریقے سے بات کرنی ہے تاکہ اگلا بندہ جو ہے آپ کے عمل سے جو ہے وہ متاثر ہو۔ لیکن ان کی یہ ویڈیو سن کر آپ کو کہیں سے بھی یہ تاثر نہیں ملے گا۔ اتنا تکبر اور اتنا غرور اس ویڈیو کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جی مبارک بھائی، یہ جس دوست نے دیکھنا ہو وہ ان کی ویڈیو ضرور سن لے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جو انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کیا کہوں بد کلامی کی ہے، بکواسیات کی ہیں، میں نے اس کو کاٹ دیا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہماری ایک مذہبی محفل ہے۔ میں نے وہ کاٹا ہے اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری محفل میں اس طرح کی زبان استعمال بھی ہو۔ بہرحال اگر کوئی آ گیا، کوئی رہ گیا میرے سے جلدی میں، تو معذرت خواہ ہوں کہ رسول اللہ کے بعد جتنے امتی نبی آئیں گے اور نبی علیہ السلام کی مہر سے آئیں گے۔ سرکار یہ بتانے کے لیے قرآن کی آیت نازل کر رہا تھا، مجھے بتائے، استغفر اللہ وتوب الیہ، یہ تو قرآن کی آیت میں فٹنگ نہیں بیٹھتا۔ اچھا دوستو، ان صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو جماعت احمدیہ جو ہے وہ آیت خاتم النبیین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ مقام ہے خاتم النبیین ہونے کا، اس کا جماعت کے نزدیک کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، کیا تشریح ہے، یہ اپنی طرف سے ماری جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی یہ باتیں سن کے ہمیں یعنی فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کو، وہ کہتے ہیں نا، پنجابی کہتے ہیں ککھ نہیں پتا کہ جماعت احمدیہ کی تعلیم کیا ہے، ہم ہی ماری جا رہے ہیں جی۔ ہم نے جس طرح یہ کہتے ہیں بابا ہماری کتابیں تو پڑھ لیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ مقام کو کس طرح بیان کرتے ہیں، اور اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح سے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم مٹی کے گارے میں تھے، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ ہم صرف فیوچر کی بات کرتے ہیں جناب؟ بہرحال ذرا تحقیق کر لیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ دور تک قرآن کو بھی نہیں پتا کہ اس میں سے یہ مطلب کوئی نکالے گا، اس لیے آیت پوری تو پڑھے، اس کا اسلوب بتا رہا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں
اور خاتم النبیین ہے. جی پیارے بھائیو، آپ نے دیکھا یہ صاحب، یہ کوئی میں متعدد دفعہ، میں اب گنتی بھی مجھے یاد نہیں ہے، کہ انہوں نے جب بھی آیت خاتم النبیین پڑھتے ہیں تو ڈنڈی کیا مارتے ہیں آخر پہ، خاتم النبیین کا ترجمہ ہی نہیں کرنا. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ جو مفہوم یہ بتائیں گے اس آیت کا اور آخر پہ خاتم النبیین کا وہ ترجمہ کریں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مفہوم ہے یا اس کا ترجمہ ہے، وہ فٹ ہی نہیں بیٹھنا. ان کے ختم نبوت کے عقیدہ کے اوپر، ہمارے اوپر تو بیٹھے گا، نبیوں کی مہر جس مفہوم میں ہم کہتے ہیں وہ بیٹھے گا، لیکن ان کے عقیدہ کے اوپر نہیں بیٹھے گا. تو آپ یہ دیکھ لیں، دوبارہ سن لیں، ان کی پچھلی ویڈیو میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ آیت پڑھ کے اور لفظ خاتم النبیین کا ترجمہ ہی نہیں کیا. بھی لفظ خاتم النبیین کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا بات آپ کو روکتی ہے؟ بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. سیل آف دا پروفٹ ہے. سیل آف دا پروفٹ اگلے زمانوں میں جب خط بھیجا جاتا تھا نا، اس کے اوپر سیل لگتی تھی. آج کل بھی آپ ڈاکخانے میں وہ سیل چلتی ہے. بعض اوقات یہ سیل کر جاتے ہیں نا، وہ دکانیں بھی ملاوٹ کے اوپر، تو اس کے اوپر سیل لگا دیتے ہیں. وہ سیل آپ توڑیں گے، اس کو توڑے بغیر آپ کو تالا کھول نہیں سکتے. تو سیل توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بےایمانی کی ہے. انہوں نے پکڑ کے جناب کہا جی وہ مورے لگا کے بھیجیں گے. اللہ اکبر. یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے ہے جی ہماری طرف منسوخ کر دیا. انہوں نے کہا جی مورے لگا کے بھیجیں گے. اور بھائی جان اور پیارے دوستو، بات یہ ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، دو باتیں ہیں. ایک ہے امکان نبوت، ٹھیک ہے، وہ قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امکان نبوت کو بند نہیں کیا. یہ جو آپ آیت خاتم النبیین بھی پیش کرتے ہیں، اس کے اندر سے بھی آپ لوگ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ جو نبوت ہے وہ بند ہو گیا. ٹھیک ہے جا. ایک ہے جو اصل میں کوئی پیش گوئی ہوئی ہے کسی نبی کی یا نہیں ہوئی. حقیقت یہ ہے کہ آیت خاتم النبیین کے ہونے کے باوجود کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وجود کے آنے کی خوشخبری ہمیں دی ہے، اور آپ نے اس وجود کو مسیح بھی قرار دیا، آپ نے اس وجود کو مہدی بھی قرار دیا. یہ بھی فرمایا لا المہدی الا عیسیٰ. ٹھیک ہے جی. اسی لیے وہ جو باقی جو باتیں ہیں نا، وہ تو ایک لمبی بحث ہے، اس کو بھی سائڈ پہ رکھیں. سوال یہ ہے کہ وہ جو ایک خدا نے بھیجنا تھا وہ آپ بھی مانتے ہیں، وہ ہم بھی مانتے ہیں، اور آیت خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے مانتے ہیں، 30 دجالوں والی حدیث کے ہوتے ہوئے مانتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ جب آپ جماعت احمدیہ کی بات کرتے ہیں تو اس حقیقت کو چھپاتے ہیں، اور کبھی دجال کی حدیث پیش کر دی، کبھی حدیث پیش کر دی کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال جو ہے وہ ایک اس محل کی آگے بھی آئے گی. تو وہ جب ہمارے اوپر آپ ضربے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر نہیں پڑتی.